ویلکم ٹو مائی چینل اردو ایبے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے بہت ہی پیارے اور سبق آموز اقوال۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ اللہ کے نیک بندوں کے اقوال سچے موتی ہوتے ہیں۔ خیر کا ہر لفظ مرد مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے اٹھا لے۔ جب کسی قوم کا بزرگ تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو۔ شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑا لیں گی اور وہ اپنے ہی گناہوں کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ خداوند تعالیٰ ان 6 چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے: اونچی آنکھ، جھوٹی زبان، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو ایذا پہنچائے، وہ دل جو برے منصوبے باندھتا ہو، وہ پاؤں جو جلد برائی کی طرف دوڑتے ہیں، وہ گواہ جو جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑا برپا کرتا ہے۔ کلام کی کثرت میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا دانا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی راہ سیدھے لوگوں کے لیے توانائی اور بدکاروں کے لیے ہلاکت ہے۔ کوئی انسان شرارت سے پائیدار نہیں رہ سکتا، لیکن صادقوں کی بنیاد کو کبھی جنبش نہ ہوگی۔ تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو، اس بڑے گنج سے جو رنج کے ساتھ ہو بہتر ہے۔ بیٹے کی تادیب سے دستبردار نہ ہو۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ وہ بہشت کے حقدار ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ گاؤں کی روٹی کھانا، صاف پانی پینا اور کھلے میدان میں سوئے رہنا مرنے والے کے لیے بہت ہے۔ سفر 2 قسم کا ہے، دنیا اور آخرت کا۔ دونوں کے واسطے توشہ درکار ہے۔ دنیا کے سفر میں توشہ ہمراہ رکھنا چاہیے اور سفر آخرت میں روانگی سے پہلے بھیج دینا چاہیے۔ دنیا میں 2 چیزیں پسندیدہ ہیں: سخن دل پذیر اور سخن دل پذیر۔ دنیا میں 2 چیزیں پسندیدہ ہیں: سخن دل پذیر اور دل سخن پذیر۔ ایک بزرگ کا ایک دوست تھا، مگر نادان۔ اس نے آپ سے درخواست کی کہ مجھ کو اسم اعظم سکھا دیجیے۔ ہر چند انکار کیا اور سمجھایا کہ تو اس قابل نہیں، نہ مانا اور نہایت اصرار کیا۔ لاچار بتا دیا اور امتحان بھی کرا دیا، لیکن منع کیا کہ آئندہ تو اس کو کام میں نہ لانا، ورنہ تیرے لیے اچھا نہ ہوگا۔ یہ فرما کر آپ چل دیے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اب دیکھوں اسم اعظم تاثیر کرتا ہے یا نہیں۔ کچھ ہڈیاں نظر آئیں، ان پر اسم اعظم پڑا۔ فوراً ایک شیر زندہ ہو کر گھراتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس کو پھاڑ کھایا۔ حضرت اس راہ سے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ مرا پڑا ہے اور شیر اس کو کھا رہا ہے۔ شیر سے پوچھا، تو نے اسے کیوں مارا؟ تو جواب دیا، یہ شخص میرا خالق تو بنا مگر رازق نہ بن سکا، اور رزق کی فکر نہ کی، اس لیے میں نے اس کو کھا لیا۔ دنیا داروں کے مکانوں، مالوں اور باغوں کو دیکھنا حرص دنیا کی تحریک دلاتا ہے اور تقویٰ سے دوری ہے۔ جو چیز باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے وہ ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں سے نہیں بلکہ پیٹ میں سے جاتی ہے اور پاخانے میں سے نکل جاتی ہے۔ بلکہ جو آدمی سے نکلتا ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سے یعنی کہ آدمی کے دل سے برے خیال، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدی، مکر شہوت پرست، بد نظری، بدگوئی، شیخی اور بے وقوفی نکلتی ہے۔ یہ سب باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ عبادت ایک پیشہ ہے، دکان اس کی خلوت ہے، راس المال اس کا تقویٰ ہے اور نفع اس کا جنت ہے۔ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کر رکھا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے اور اس کا گناہ نہ مرے، یعنی کوئی بری بات جاری کر جائے، مثلاً کوئی کھوٹا سکہ بنانا، برا کھیل جاری کرنا، بری کتاب کی اشاعت کرنا وغیرہ۔ کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور عوام سے کم ملنا عافیت ہے۔ ضائع ہے وہ عالم جس سے علم کی بات نہ پوچھیں، وہ ہتھیار جس کو استعمال نہ کیا جائے، وہ مال جو کار خیر میں خرچ نہ کیا جائے، وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے، وہ مسجد جس میں نماز نہ پڑھی جائے، وہ نماز جو مسجد میں نہ پڑھی جائے، وہ اچھی رائے جس کو قبول نہ کیا جائے، وہ مصحف جس کی تلاوت نہ کی جائے، وہ زاہد جو خواہش دنیا دل میں رکھے، وہ لمبی عمر جس میں توشہ نہ لیا جائے، اور اگر آنکھیں روشن ہیں تو ہر روز روز حشر ہے۔
عمدہ لباس کے حریص کفن کو یاد رکھ، عمدہ مکان کے شیدائی قبر کا گڑھا مت بھول، عمدہ غذاؤں کے دل دادا کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا یاد رکھ۔ کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں، مناسب ہے کہ اس کو چھپ کر بھی نہ کیا جائے۔ شریر عورتوں سے بالکل برکنار رہو، جو بھلی مانس ہوں ان سے بھی ہوشیار رہو۔ رحم کے زیادہ مستحق یہ 3 اشخاص ہیں، وہ عالم جس پر جاہل کا حکم چلے، وہ شریف جس پر کمینہ حاکم ہو، وہ نیکوکار جس پر کوئی بدکار مسلط ہو۔ بے شک زمین کا پیٹ مردہ اور اس کی پشت بیمار ہے، یعنی پیٹ میں مردے دفن ہیں اور پشت پر جو زندہ ہیں وہ گرفتار مصیبت ہیں۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں کہ جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناخوش ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت یہاں تک تھی کہ خود فاقہ کشی کر کے غربا کی امداد فرماتے۔ ایک روز محنت مزدوری کر کے آپ 2 درہم لے کر شام کو گھر پہنچے تو دروازے پر ایک سائل کھڑا تھا۔ آپ نے 2 درہم میں سے ایک سائل کو دے دیا۔ سائل نے بہت غور کے ساتھ اس کو جانچا۔ ایک شخص نے کہا کہ کیا تم نے کوئی چیز فروخت کی ہے جو اس قدر جانچ پرکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں نے اپنی آبرو فروخت کی ہے۔ آپ نے یہ سن کر دوسرا درہم بھی اس کو دے دیا اور معذرت چاہی کہ میں آبرو کی پوری قیمت نہیں ادا کر سکا۔ 3 روز متواتر ایسا ہی واقعہ پیش آتا رہا کہ مشقت کر کے جو کچھ لاتے نظر سائل ہو جاتا اور آپ ماں اہل و عیال کے مسلسل 3 روز مبتلا فاقہ کشی رہے۔ انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے غصے کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے۔ رہائش کے قابل گھر، بدن ڈھانپنے کے قدر کپڑا، پیٹ بھر روٹی اور بیوی دنیا نہیں ہے۔ مومن کو نیند کرنا زیبا نہیں جب تک اپنی وصیت نامہ اپنے سرہانے نہ رکھ لے۔ تم مشغول ہو ایسی چیزوں کے جمع کرنے میں کہ جس کو کھا نہ سکو گے، آرزو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی کہ جن کو پا نہ سکو گے، تعمیر کرتے ہو ایسے مکان کہ جن میں بس نہ سکو گے۔ یہ ساری چیزیں تم کو تمہارے رب کے مقام سے مجوب کرتی ہیں۔ چھوڑ دو تکبر کو، خالق پر اور مخلوق پر، اپنی حقیقت کو پہچانو اور تواضع اختیار کرو۔ اپنے نفسوں میں تمہاری ابتدا ایک نطفہ ہے جس سے گھن آئے، درمیانی حصہ زندگی غلاظت کی پوٹ اور انتہا ایک مردار ہے جس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر انسان 40 سال کی عمر تک پہنچ کر بھی گناہ نہ چھوڑے اور اپنی سرکشی سے تائب نہ ہو تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے کہ نجات نہ پانے والے چہرے پر میں فدا ہوں۔ مومن درخت خرما لگاتا ہے اور ڈرتا ہے کہیں اس کا پھل کانٹے نہ ہو، منافق کانٹے بوتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ ان میں چھہارے لگیں گے۔ کسی بزرگ نے ہارون رشید سے فرمایا کہ اگر نجات چاہتا ہے تو رعایا کے ضعیف العمر مسلمانوں کو اپنا باپ، جوانوں کو اپنا بھائی، چھوٹوں کو اپنا فرزند اور عورتوں کو ماں بہن سمجھ کر ان سے اس طرح معاملہ کر کہ جیسے اپنے ماں باپ بہن بھائی سے معاملہ کرتا ہے۔ عورت کا نامحرم مرد سے ملائم گفتگو کرنا بھی داخل بدکاری ہے۔ اس کا باریک کپڑے پہننا ننگی ہونے کے حکم میں ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ روشن وہ دل ہے اس میں خلق نہ ہو، اور سب سے زیادہ سیاہ دل وہ ہے کہ جس میں خلق نہ ہو، اور سب سے بہتر کام وہ ہے اس میں اندیشہ مخلوق نہ ہو، اور سب سے حلال لقمہ وہ ہے جو اپنی کوشش سے ہو۔ جو شخص کثرت خواہش سے اپنے دل کو مردہ بنائے اس کو لعنت کے کفن میں لپیٹے اور ندامت کی زمین میں دفن کرو، اور جو نفس کی خواہشات سے باز رکھتا ہے اس کو رحمت کے کفن میں لپیٹو اور سلامتی کی زمین میں دفن کرو۔ خاموشی عبادت ہے، بغیر محنت کے ہیبت ہے، بغیر سلطنت کے قلعہ ہے، بغیر دیوار کے فتح یابی ہے، بغیر ہتھیار کے آرام ہے، کرامن کاتبین کا قلعہ ہے، مومنین کا شیوا ہے، عاجزوں کا دبدبہ ہے، حاکموں کا مخزن ہے اور حکمتوں کا جواب ہے جاہلوں کا۔ جو شخص عذاب قبر سے آزاد رہنا چاہتا ہے وہ دنیا سے صرف اتنا ہی تعلق رکھے جتنا بیت الخلاء سے رفع حاجت کے وقت رکھا جاتا ہے۔ اکثر تاخیر نکاح بھی بدکاری کا سبب بن جاتی ہے اور وبال والدین پر ہوتا ہے۔ وہ بنیاد جو کبھی ویران نہ ہو عدل ہے، وہ تلخی کہ جس کا آخر شیرینی ہے صبر ہے، وہ شیرینی جس کا آخر تلخ ہے شہوت ہے، بیماری جو کہ علاج پذیر نہ ہو ابلہی ہے، وہ بلا جس سے لوگوں کو بھاگنا چاہیے عیش ہے،
حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے وصیت چاہی، فرمایا اگر یار چاہتا ہے تو تجھے خدائے عز و جل کافی ہے، اگر ہمراہ چاہتا ہے تو کرامن کاتبین کافی ہیں، اگر مونس چاہتا ہے تو قرآن پاک کافی ہے، اگر کام چاہتا ہے تو عبادت کافی ہے، اگر واز چاہتا ہے تو مرگ کافی ہے، جو کچھ کہا گیا اگر پسند نہیں ہے تو تجھے دوزخ کافی ہے۔ بندگی کر اللہ تعالیٰ کی بقدر اپنی حاجت کے، لے دنیا سے بقدر اپنی عمر کے، گناہ کر اللہ تعالیٰ کا بقدر طاقت عذاب سہنے کے، توشہ لے دنیا سے بقدر قبر میں ٹھہرنے کے، عمل نیک کر بقدر جنت میں رہنے کی خواہش کے۔